بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے زیٹوٹر چینل سے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ آج ہمارا ٹاپک دراصل پچھلے ٹاپک سے ہی ریلیٹ ہے۔ پچھلے ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قومی آمدنی کی توازنی سطح کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ دو صورتوں میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو قومی آمدنی کا توازنی سطح کا تعین وہاں ہوگا جس جگہ پر کل اخراجات اور قوم کی کل آمدنی برابر ہو جائے، یا پھر وہاں ہوگا جس جگہ پر قوم کی بچتیں اور سرمایہ کاری برابر ہو جائیں۔ آج ہم دراصل اسی ٹاپک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس محسوس کر رہے ہوں گے کہ کبھی کبھی ایگزامینیشن میں یہ سوال آتا ہے کہ 2 شعبی معیشت میں، 3 شعبی معیشت میں، 4 شعبی معیشت میں وغیرہ، تو کیسے آئے گا یہ سوال؟ تو آج ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر قومی آمدنی کی توازنی سطح کا ہم ڈٹرمنیشن لے رہے ہیں تو اگر ایک شعبہ کام کر رہا ہو تو پھر کہاں ہوگا، 2 شعبے کام کر رہے ہوں، 3 شعبے، 4 شعبے وغیرہ۔ تو سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ ہمیں پرانا ڈائیگرام ہی چیک کرنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ڈائیگرام میں کچھ اس طریقے سے ہم نے ایک یک شعبی معیشت کی توازنی سطح کا تعین دیکھا تھا۔ چونکہ یہاں ہم نے صرف مجموعی طلب کا یا اخراجات کا خط ہی بنایا ہے، باقی کسی سیکٹر کو ٹچ نہیں کیا۔ اس کے مطابق جس جگہ پر قوم کی آمدنی کا خط اور قوم کے اخراجات کا خط ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں، وہی دراصل قوم کی توازنی سطح کا پوائنٹ ہوتا ہے، جس کے مطابق قوم جو ہے وہ یہاں موجود ہے توازنی حالت میں، روزگار کی حالت میں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قوم کے ایک شعبی معیشت کی بجائے 2 شعبے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ دوسرا شعبہ کون سا ہوگا۔ اگر قوم بہت سارا پیسہ بچا رہی ہے تو قوم پیسہ بچاتے بچاتے جو اس کی قوم کی سیونگ ہے وہ الٹیمیٹلی اسے انویسٹمنٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ تو جو قوم نے پیسہ بچایا ہوگا اسے انویسٹمنٹ میں کنورٹ کرتی ہے، تو پھر ہماری قوم کا یہ خرچہ تو ہے ہی ہے آلریڈی، تو اس کا مطلب ہے کہ خرچے کا خط تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا، کیونکہ قوم کا یہ ہے ذاتیات کا خرچہ، یہ ہے صرف سارے کا سارا۔ لیکن جو ہمارے پاس قوم کی سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ دراصل خرچے ہی کی ایک شیپ ہوتی ہے۔ قوم انویسٹمنٹ میں اور کنزمپشن میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ کنزمپشن وہ اخراجات ہے جو ہم اپنی ذات پر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ سروائیول پر کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ انویسٹمنٹ وہ خرچہ ہوتا ہے جو ہم مزید آمدنی حاصل کرنے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے، مزید کمانے کے لیے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایسٹس کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ذات پر خرچہ کنزمپشن ہوتا ہے، ہمارے کاروبار پر خرچہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر قوم خرچہ کر دیتی ہے انویسٹمنٹ پر تو یہ بھی دراصل قوم کا خرچہ ہی ہوگا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ اتنا خرچہ جو ہے وہ کر دیتی ہے انویسٹمنٹ پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا اپنا خرچہ ہوا، تو یہاں تھوڑا سا انویسٹمنٹ بھی بڑھ جائے گی، تو پھر ہمارا قوم کا نیا جو کنزمپشن کا کھاتا وہ یہ بن جائے گا، جس کو ہم سی نہیں لکھیں گے بلکہ اس میں انویسٹمنٹ شامل ہو گیا ہے، تو یہ سی پلس آئی ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہی قوم سی پلس آئی کے کنزمپشن کے نئے خط کو ٹچ کرتی ہے، یہاں وہ ایکویلیبریم میں یہاں تھی اور اب یہاں ایکویلیبریم یہاں ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں قوم کے جیسے ہی انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوا قوم کے، اس کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پر ایک شعبہ اور شامل ہو گیا۔ ایک شعبہ اور شامل ہو جانے سے قوم کے اخراجات، جس کو سی پلس آئی لکھیں گے ہم، بڑھ گئے، اور قوم کی آمدنی کی سطح جو ہے وہ یہاں سے بڑھ کر یہاں چلی گئی۔ یہ جو ہے ہمارے پاس تبدیلی آئی ہے، یہ انویسٹمنٹ میں تبدیلی کی وجہ سے آئی ہے۔ جب انویسٹمنٹ میں تبدیلی ہوتی ہے تو قوم کی آمدنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ میں نے ملٹیپل آئر میں بھی یہی بات سمجھائی تھی کہ جب قوم کے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جاتا ہے تو قوم کی آمدنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہاں صرف ایک شعبہ شامل تھا جو کہ قوم کا خرچہ ہے، یہاں دوسرا شعبہ بھی شامل کر لیا، قوم کا ذاتی خرچہ اپنی ذاتیات پر، اور اس کا انویسٹمنٹ کا خرچہ بھی شامل کر لیا۔ اس کو ہم 2 شعبی معیشت کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس سنگل اکانومی ہے، یہ ہمارے پاس ڈبل اکانومی ہے۔ اگر کسی وقت تیسرا شعبہ بھی شامل کر دیا جائے تو پھر ہماری معیشت جو ہے وہ 3 شعبوں پر چلی جائے گی۔ اور تیسرا شعبہ کون سا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے صرف عوام کو شامل کیا، گورنمنٹ کو تو شامل ہی نہیں کیا ہم نے۔ تو جب ہم نے گورنمنٹ کو شامل نہیں کیا تو اب ہم گورنمنٹ کے اخراجات کو بھی شامل کرتے ہیں، ملک کا حصہ ہوتی ہے وہ بھی۔ تو یہ قوم کا خرچہ ہے۔ جب صرف قوم کی بات کریں، قوم کی آمدنی اتنی ہے، جب قوم کے آپ نے انویسٹمنٹ کو شامل کر لیا، قوم کی آمدنی اتنی ہو گئی، اب ہم قوم کی گورنمنٹ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم نے گورنمنٹ کو شامل کیا ہمارا خط مزید اوپر چلا گیا۔ یہ جو اخراجات ہیں یہ گورنمنٹ کے اخراجات ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ تو ہمارے پاس انویسٹمنٹ تھی اور یہ گورنمنٹ کے اخراجات ہیں۔ تو ہمارا یہ خط جو ہے کون کون سی، اس میں سی بھی شامل ہو گیا
اس میں قوم کی انویسٹمنٹ بھی شامل ہو گئی اور اس میں قوم کی گورنمنٹ کے اخراجات بھی شامل ہو گئے۔ جیسے ہی ہمارا گورنمنٹ کا خط بھی شامل ہوا تو ہمارا کنزمپشن کا، ہمارا انویسٹمنٹ کا، ہماری گورنمنٹ کے اخراجات کا خط دوبارہ نیا بننے سے تو ہمارے پاس ایکویلیبریم یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں چلا گیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری قوم کی آمدنی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بڑھ گئی۔ یہ جو یہاں تک اضافہ ہوا ہے یہ جی کی وجہ سے ہوا، یہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہوا تھا، یہ ہمارے پاس سارے کا سارا جو ہے یہ اضافہ قوم کی سی کا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ 3 شعبی معیشت ہے ہمارے پاس۔ جب صرف کنزمپشن شامل کیا 1 شعبی معیشت، اس میں انویسٹمنٹ شامل کر لیا 2 شعبے ہو گئے 2 شعبی معیشت، اس میں گورنمنٹ کو شامل کر لیا 3 شعبے ہو گئے 3 شعبی معیشت۔ اب ہم اس پر چوتھا شعبہ بھی شامل کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس صرف اور صرف عوام ہیں، یہاں عوام پلس سرمایہ کاری بھی آ گئی اور یہاں ہمارے پاس عوام بھی ہے، سرمایہ کاری بھی ہے اور گورنمنٹ بھی شامل ہو گئی۔ اب ہم اس کے چوتھے شعبے کی طرف جاتے ہیں، ایک اور شعبہ شامل کر لیتے ہیں اور پھر ہماری معیشت جو ہے وہ 4 شعبوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ کون سا شعبہ شامل ہو گیا؟ یہاں ہم کہیں گے سی پلس آئی پلس جی، یہ پہلے ہی شعبے ہیں، اور چوتھا شعبہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ شامل ہو گیا۔ نیٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم نے یہاں شامل کر لینی ہے۔ خیال رکھیے گا یہاں نیٹ ایکسپورٹ شامل کرنی ہے، ایکسپورٹ مائنس امپورٹ نیٹ ایکسپورٹ آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی ہمارا چوتھا شعبہ بھی شامل ہوا تو ہم اسے 4 شعبی معیشت کا نام دیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ایکویلیبریم یہاں سے یہاں تبدیل ہو جائے گا اور قوم کی آمدنیوں میں مزید اضافہ ہو کر ہم یہاں چلے جائیں گے۔ یہ جو اضافہ ہوا ہے یہ ایکسپورٹس کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو شامل ہیں شعبے وہ عوام بھی شامل ہے، گورنمنٹ بھی شامل ہے، سرمایہ کاری بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آپ کے پاس جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں، برآمدات جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئیں۔ تو یہاں 4 شعبے داخل ہو گئے ہمارے پاس۔ جب ہم صرف عوام کی بات کریں گے تو 1 شعبہ ہوتا ہے، جب عوام کے ساتھ اس کی انویسٹمنٹ بھی شامل کر دیں 2 شعبے ہو جاتے ہیں، جب عوام کے ساتھ اس کی انویسٹمنٹ اور اس کی گورنمنٹ کو بھی شامل کر لیں 3 شعبی معیشت ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ ایکسپورٹس اور امپورٹس کو شامل کر لیں تو 4 شعبی معیشت بن جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس جیسے جیسے ہمارے اخراجات میں کسی بھی صورت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں ہمارے خرچے میں اضافہ ہوا بیکاز آف انویسٹمنٹ تو ہماری آمدنی بڑھ گئی، یہاں ہمارا خرچہ بڑھا بیکاز آف گورنمنٹ ایکسپینسز تو یہاں پھر ہماری آمدنی بڑھ گئی، یہاں ہمارا خرچہ بڑھا یا ہماری آمدنی بڑھی بیکاز آف امپورٹ اور ایکسپورٹ تو یہاں پھر ہماری آمدنی میں اضافہ ہو گیا، روزگار میں اضافہ ہو گیا۔ تو جیسے جیسے قوم کے شعبے بلند ہوتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے قوم کے شعبے بڑھتے چلے جائیں گے، قوم کا روزگار بھی بڑھتا چلا جائے گا، قوم کی آمدنی بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک صورت میں ہم عوام کی صورت میں ہم سنگل اکانومی، عوام کی انویسٹمنٹ کی صورت بھی شامل کر لیں ڈبل اکانومی، گورنمنٹ کو شامل کر لیں ٹرپل اکانومی، ہماری ایکسپورٹ شامل کر لیں 4 فولڈ اکانومی، اور اگر ہم یہاں فائنانس کا شعبہ بھی شامل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس 5 شعبی معیشت بن جائے گی۔ فائنانس کے شعبے کو بھی شامل کر لیں تو ہم کہیں گے سی پلس آئی پلس جی پلس ایکسپورٹ پلس ہمارے پاس فائنانس شامل ہو جائے گا تو ہماری آمدنیاں جو اب ایک دفعہ پھر بڑھ جائیں گی، اور یہ جو ہے ہمارے پاس فائنانس کا شعبہ جو ہے وہ شامل ہونے سے آمدنیوں میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ 5 شعبی معیشت بن جائے گی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس 5 شعبی معیشت ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے اس کو 5 سیکٹر اکانومی ہے یہ ہمارے پاس۔ تو جیسے جیسے ہمارے شعبے بڑھتے چلے جائیں گے ہماری اکانومی ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی، شعبے کم ہوتے چلے جائیں گے آمدنی کی سطح اور روزگار کی سطح کم ہوتی چلی جاتی ہے، شعبے بڑھتے چلے جائیں گے آمدنی کی سطح اور روزگار کی سطح بھی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید کرتے ہیں ہمارے ٹاپک سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک پر حاضر ہوں گے، افراطی رکھنا اور تفریطی رکھنا لے کر، انفلیشنری گیپ اور ڈیفلیشنری گیپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کا چینل ہے یہ، اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ہاں میں اسٹوڈنٹس آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ اللہ کے فضل سے ابھی ہم نے جو بی کام پارٹ 1 کا جو لانچ کیا تھا گیسٹ پیپر وہ 100% درست ثابت ہوا، تو انشاءاللہ آگے بھی گیسٹ پیپرز جو ہمارے آئیں گے وہ کوشش کریں گے کہ 100% ہی درست ثابت ہوں، لیکن بطور انسان کبھی مس ہیپ بھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز حاضر ہوں گے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔